محبت کے راستے میں ادھر ادھر نہیں چلتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس کو کیا فائدہ طریقت میں داخل ہونے کا؟ گھر بیٹھا رہے، ادھر ختم کرے، ادھر تو قبر تک نہیں ختم ہو گیا، ایمان ہی ختم کر کے مر جائے گا۔ ہاں مر جاتے ہیں جی ایمان میں، ادھر ختم ہوتے ہیں، دنیا کے کام ختم ہوتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، نہیں ختم ہوتے ہیں۔ ہاں دنیا کے کام کسی کے بادشاہوں کے ختم نہیں ہوا، اولیاء کے ختم نہیں ہوئے، انبیاء ختم نہیں ہوئے۔ انبیاء اولیاء تو نکل گیا، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ختم ہو نہ ہو دنیا کے آخرت کے کام اور ایمان کے تقاضے پہلے پورے ہونے چاہیے، اس میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کہتے دنیا سے ہم فارغ ہو جائیں، لڑکیوں کی شادی ہو جائے، لڑکوں کی شادی ہو جائے، مکان بن جائے، دکان بن جائے، وہ معاملے ٹھیک ہو جائے، پھر ہم کریں گے، پھر کر لینا۔ موت کا پتہ کس وقت آ جائے، کر لینا پھر۔ اور جو وقت نکل گیا اس کی قضا وقت کی ہو سکتی ہے، قضا کہاں ہوتی؟ بیچ میں کرتا رہے آدمی، ترتیب بنا لے۔ دنیا بھی گھر کرنی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو ایمان بھی تو نہیں چھوڑنا ہے، تو بیچ میں نمازوں کی پابندی چیزیں، انسان اگر نیت ٹھیک کرے ہو جاتا ہے۔ جب نیت ٹھیک نہیں ہے اور محبت بھی نہیں ہے، تو ایمان کو قیمت نہیں ہے، تو اس کو تو ادھر ہی ہے، ساری عمر ہی ادھر ہے، ساری عمر۔ میں کیا کروں، بچوں کا کرنا، میں کیا کروں، بیمار ہے عورت، میں کیا کروں، فلان رشتے دار سے اس کے جانا تھا، اس کی وہ ہو گئی تھی، یہ بس اسی میں۔ اور جن کی نیت اچھی ہے، اس کوئی کام ہو نہ ہو، ایمان کے کاموں کو پہلے کر کے مرتے ہیں۔ کہتے بڑا نقصان نہیں کرنا ہے، کہ دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا۔ آقا جی کہتا ہے ایمان والا مرتا ہے راحت پاتا ہے، ہاں مومن راحت پاتا ہے۔ تو ایمان لے کے جائے گا، ایمان والے کام کرے گا تو راحت پائے گا نا۔ ادھر تو راحت نہ مومن کو ہے، نہ کافر کو، نہ مسلمان کو۔ جس کے دیکھو بیماری لگی ہوئی ہے، جس کے دیکھو کوئی نہ کوئی اس کی مشکل ہے، عیسائی کے دیکھو، مسلمان، یہ تو کوئی نہیں چھوٹا اس سے۔ آگے تو چھوٹ جائے نا، یا آگے بھی بیڑا غرق ہو جائے، یا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر ان کے کاموں کو زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ کہ دنیا کا کام ایسے کرو جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ صاحب یہ کہتا ہے کہ اس کی بھی اہمیت ہے، اور کہ آخرت کا کام ایسے کرو کہ آج ہی تم نے مرنا ہے۔ جب آج ہی مرنا تو انسان کہ مرنا ہی تو پھر یہ ایمان والا کام پہلے کرو، ایسے کہتے ہیں۔ تو کرنے دونوں ہیں، لیکن ترجیح دینی ہے ایمان والے کاموں کو۔ جب ترجیح ایمان والے کاموں کو ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، پھر برکتیں رحمتیں نہیں ہوتی۔ ہر کام میں برکت نہیں ہے، ہر کام میں الجھن ہے، ہر کام پورا نہیں ہوتا ہے، جیسے منتشر ہو گیا کام، پھر خدا اس کا یہ حال کر دیتا ہے، اس کے کام بکھر جاتے ہیں، دماغ منتشر ہوتا ہے، سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب خدا کی رحمت کا رابطہ رکھتا ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، دنیا کے کام میں آسانی ہوتی رہتی ہے۔ تو رحمت کے کام ساتھ ہوگی تو آسانی ہوگی نا۔ رحمت سے رابطہ توڑ دیا، نماز کی اہمیت کوئی پڑھی کوئی چھوڑ دی، وظیفے کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، تو کہاں سے اس کا معاملہ ہوگا؟ جو مریض کبھی دوائی کھائے کبھی نہ کھائے، پرہیز کرے نہ کرے، ایسے ہی کرے، اس مریض نے ساری عمر مریض ہی ہو کے مرنا، اس کو شفا تو نہیں ہوگی۔ خدا نے ترتیب بنائی ہر چیز کی۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم ایمان کے تقاضے پہلے پورے کریں، ساتھ دنیا کی بھی کوشش کریں، تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ساری دنیا کہتی دنیا میں ہاتھ کی میل ہے، اور دیکھو جان دیتے ہیں، ایمان پیسے کے پاس چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، ہاتھ کی میل ہے، ہاتھ کی میل ہے، ہاتھ کی میل ہے۔ دنیا کی ہم کو محبت نہیں ہے، بولنے کو سب بولتے ہیں، لیکن کرتا کیا یہ تو دیکھو نا۔ اور خدا کے معاملے میں کوئی اپیل نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کی بات کروں، تمہاری کروں، لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں، کوشش میں لگا ہوں، آخر دم تک کوشش رہے گی کہ ایک دفعہ سلام دعا ایسی پکی ہو جائے کہ ان کے پاس ہی مر جاؤں انشاءاللہ۔ حیات النبی ہے نا، کرم پہ آگے تو ہو سکتا ہے۔ طریقت میں ایسی چیزیں نصیب ہوتی ہیں بعضوں کو، بجابات ہٹتے ہیں، آقا کے پاس 2 فٹ کے معاملے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ نہ سمجھا واللہ عالم، یہ مسئلے کتابوں کے نہیں ہیں، مولویوں کے نہیں ہیں، پوچھنے کے نہیں ہیں۔ یہ فیض جب ہوتا ہے چیزیں کھلتی ہیں۔ ہاں یہ فیض سے پتہ چلتا ہے، فیض سے اتنا یقین ہوتا ہے کہ کتابوں کا یقین اڑ جاتا ہے۔ کتابوں میں اختلاف، یہ کچھ کہے گا، کچھ اندازے ہوتے ہیں، یہ تو تم نے دیکھ لیا، اندازے کی بات ہی نہیں ہے، اندازے تو بات ہی نہیں، یہ تو تمہارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جس چیز کا تم کو جواب یا سوال بتا دیں گے، ساری دنیا کا اختلاف ایک طرف، ان کی بات پہ آپ کو یقین سب سے زیادہ ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے،
اور ان کی بات کا یقین پکا نہیں ہوتا ہے. انسان کہتا ہے بھائی درویش یہ کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے، فلانا مفتی یہ کہتا ہے، مصر والے عالم یہ، وہ بات چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں آقا نے بات کہہ دی سب کی بات ختم ہو گئی، سب دنیا جانتی، یقین کرتی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہم پہ آپ پہ یہ کرم ہو جائے، تو ہمارا رخ ان کی طرف ہوگا، یہ تمنا ہوگی، محبت کا تقاضا ہوگا، کوشش ہوگی تو ہوگا نا. ہاں تو پھر نیت جس کی سچی ہوتی ہے کوشش کرتا ہے، جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے وظیفے بھی وقت پہ نہیں پڑھتا، نمازیں بھی وقت پہ نہیں پڑھتا، عذر ہو یا نہ ہو کوئی اس کو خاص نہیں ہے، بس کہتا جی ہو گیا. ارے خاص عذر ہو، جس نے کوئی عذر واقعہ عذر ہے اس سے نہیں ہوا، اس کو وہ نہ کرنے کا ثواب کرنے میں اتنا نہیں ملتا جتنا نہ کرنے میں ملتا ہے. اس لیے کہ اس کو عذر ہوا، عذر کے ساتھ اس کو پریشانی اور دکھ ہوا. کیوں ایسے ہوا؟ تو بعض عذر والے کو جس سے نہیں کوئی کام کیا عذر کی وجہ سے اس کو پریشانی ہے، نیت کا سچا تھا، جس نے کیا اس پر کم کرم ہوتا ہے، اس پہ زیادہ ہوتا ہے. نیت المومن خیر من عملہ. کہتے ایک بزرگ تھا جو مسجد اس کی نماز کے لیے جا رہا تھا، دیکھا ایک آدمی نکلا، اس نے بزرگ مسجد سے نکلا، دیکھا ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا آ رہا تھا مسجد، تو پتہ چلا نماز نکل گئی ہے. اس کو نماز کی اہمیت تھی، جماعت کی. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. اور بے جماعت بھی نہیں پڑھتے، جماعت سے کیا پڑھیں گے؟ بتاؤ اہمیت ہے. بے جماعت نہیں پڑھتے جی، تو جماعت سے وہ کیا پڑھیں گے؟ تو نے دیکھا کہا تم نے یہ سرد آہ کیوں بھری ہے؟ کہا میری جماعت نکل گئی ہے. کہا میری ساری عمر کی عبادت لے لو، یہ آہ مجھ کو دے دو کہ تمہارے دل میں محبت، احترام، اہمیت. بعض نماز پڑھتے ہیں تو نماز رائی کے برابر نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں لا یعادل مثقال خردل. خردل عربی میں رائی کو کہتے ہیں، رائی کے برابر نہیں. اس کہ پڑھتا ہے تو پڑھ لی، کام پڑ گیا تو چھوڑ دی. پڑھتا ہے تو پڑھ لی، دوستوں میں گیا تو چھوڑ دی. پڑھتا ہے تو پڑھ لی، کہ شادی وادی ہوئی تو بس نمازی وظیفے بھی چھوڑ دیے. اس کو اہمیت ہے. اس کی نماز رائی کے برابر نہیں. اور بعض نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کے لیے عذاب مصیبت بن جاتی ہے، رحمت نہیں بنتی. آدمی صحیح نماز نہ پڑھے، صحیح رکوع، صحیح خشوع، جیسے بھاگنا نماز میں ٹھونگے مارنا مرغے کی طرح. تو آقا جی نے کیا کیا؟ وہ نماز چڑھتی ہے آسمان کی طرف اور نماز کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، خدا تجھ کو ضائع کرے، برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. آپ پہ کام کریں، خراب کریں، اس میں توڑ پھوڑ کر دیں. کام کیے سارا خراب کر دیا. تو یہ کوئی انسان قبول نہیں کرتا. حالانکہ نماز میں ٹھک ٹھک دے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، نہ رکوع میں سیدھا کمر کو کیا، تسبیحات آرام سے پڑھی. آخر ایک صحابی کو دیکھا نماز جلدی میں پڑھ رہا تھا، 3 دفعہ کہا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور پھر اس کو پڑھوائی تو اس کو آتی ایسی تھی. پھر کہا کہ ایسے پڑھو، جب اللہ اکبر کرو سکون سے کھڑے رہو، جب رکوع کرو سکون سے کرو، تطمئن راکعا تطمئن ساجدا. جب دونوں سجدے کے سامنے بیٹھو ایک ایک لفظ کو دہرایا. اور آپ کا ایک ایک چیز کو دہرانا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نہیں کہتے نماز سکون سے پڑھا کر، نماز میں تو یہ بھی کافی تھا. نماز کی ایک ایک چیز کا نام لیتے رہے. اگر تو جب قیام کرے تو رکوع کا اطمینان سے رہے، جب تو رکوع کرے کا تطمئن راکعا، اور جو اٹھائے تھے اس کو بھی تطمئن کہا. سجدہ کر تو تطمئن ساجدا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تطمئن کا لفظ کیا. ہر چیز میں تطمئن، کہ اس پر سکون ہو کے آرام سے کر. یہ نماز میں بھاگتے ہیں. تو اگر 100 نفل پڑھتا ہے 20 پڑھ لے، 100 بھاگنے والے سے اچھے آرام سے. اگر آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے، اس کی تسبیحات آرام سے کرتا ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھ کو محفوظ رکھے، تو نے مجھ کو محفوظ کیا. یہ بھائی یہاں سے پڑھتے ٹھونگے مارتے شکایت، پہلے بھی کہا سے مت کرو. یہ نماز تمہاری رحمت کی جگہ مصیبت نہ بن جائے. کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے کہیں، اور تاکید سے اتنا کہیں نماز کا ایک معاملہ اس کا نام لے کے کہیں. سجدے کا بھی نام لیں، رکوع کا بھی نام لیں، سجدوں سے بیٹھنے کا بھی نام لیں. اس سب کے نام لیتے گئے آقا جی. تطمئن راکعا تطمئن ساجدا تطمئن قائما. یہ کیوں سارا کہا اتنا؟ ایک دفعہ کہتے کافی ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے.
اور اہمیت کیوں نہ ہو کہ جب خدا کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسے ادب اور احترام اور جیسے کہتے ہیں ہوش سے کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن میں حتی تعلموا ما تقولون، تم نماز پڑھتے ہو تم کو پتہ ہونا چاہیے تم کہہ کیا رہے ہو، کہ تمہارے سامنے کون ہے۔ اس لیے ہماری نماز میں برکت رحمت ختم ہے نا، پھر تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ان پڑھی جیسی کر دی۔ حضرت علی کو تیر لگا تھا نکلتا نہیں تھا، بدن کے مضبوط اور دل کے چٹان تھے، اللہ کی ایمان والے تھے، تیر لگا نکلتا نہیں تھا، ایسے کھپ گیا تھا۔ تو کہا جب میں نماز پڑھوں گا تو نکال لینا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ہاں جی، خوف سے اللہ کی جلالت سے ان کے دل اور جسم نرم ہو جاتے تھے، روئی کی طرح ہو جاتے۔ جب آپ نے نماز پڑھی، حضرت علی نماز میں داخل ہوئے تو جسم اللہ کے سامنے نرم ہو گیا، تو آرام سے تیر نکال لیا جو نکلتا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی تو یہ حال ہے۔ اور پھر حرام حلال میں کھانے میں اسے نماز میں کیا خشوع خضوع آیا، جو آیا بسم اللہ کر کے کھا گیا۔ طریقت والے کہتے ہیں اگر تو نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اس پہ 1000 بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اس پہ سارا قرآن بھی مثلا تو نے پڑھا ہے، زمزم کے آٹے سے گوندا ہے، اور اس کو حضرت فاطمہ نے پکایا ہے روٹی، پھر بھی وہ خباثت تیرے دل پہ ظاہر ہوگی۔ بتاؤ، حرام حلال سے پرہیز نہیں کرتے، شک والا دوسرا سب کھا گئے، تو کہاں سے عبادت میں نور آئے، کیفیت آئے گا؟ خدا تعالیٰ کرے جو آقا جی کہتے ہیں باتوں پہ ہم عمل کریں، کہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کریں ٹھیک ہونے کی، تو ٹھیک انسان ہو سکتا ہے۔ خدا انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس سے نہ ہو سکے۔ خدا کو پتہ اتنا کر سکتے ہیں تو اتنا کہا ہے۔ نبی کریم کو پتہ ہے کہ یہ ان کی طاقت کی اور طاقت کے مطابق ہی کوشش کرنے کا، تب نبی کریم نے کہا ہے۔ آپ کی کوئی بات یا طاقت سے باہر ہو، سمجھ سے باہر ہو، تو وہ کرنی بیکار ہے۔ تو خدا رسول کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے۔ تو ہم لوگ خود ایسے ہیں، عبادت کر کے رحمت ہے اور مصیبت آ گئی، نماز کو توڑ پھوڑ کے پڑھی، یہ ایسے کرتے ہیں۔ دیکھا ہے نا ان کو، میں نے پہلے بھی سمجھایا بعضوں کو، اور پھر بغیر ادھر کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بعض۔ بتاؤ، مجبوری ہو تو انسان بیٹھے۔ نبی کریم بڑھاپے میں عمر کے تقاضے سے جیسے ظاہر بیٹھ کے نماز پڑھتے، جب رکوع کرنے لگتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا تو کر لوں، چلو اتنا تو کر لوں، جو ہمت کرتے تھے۔ اور ہم کو سکھاتے تھے تم کو کہ ویسے میں پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو لیکن مجھ کو بھی دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، مجھ کو بھی دیکھو۔ آپ کو کیا دیکھیں، آپ کو جب دیکھیں خدا کرے ہم ختم ہو جائیں، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آپ ہی نے دنیا میں رحمت لایا، سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ ایک فرد آئے، آج خربوں اربوں مسلمان جنت میں بھی ہیں، کوئی تھوڑی تکلیف میں بھی ہیں، اور خربوں اربوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ ان کی برکت، ان کی رحمت، ساری دنیا میں بغیر اسلحہ کے، بغیر کسی سبب کے اسلام پھیلا دیا۔ آقا کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ صحابہ کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن آقا کے پاس روحانی طاقت تھی۔ جس صحابی نے محبت کی، غلبہ ہی غلبہ تھا اس کو۔ آقا جدھر جاتے تھے غلبہ ہی غلبہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی تھا، آقا جی کو دیکھا مکے میں کافر تکلیف دیتے ہیں تو دیکھ کے غمگین کھڑا تھا، تو آپ نے اس کو تسلی دی۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس میں کہا فسا اذا نزلنا فسا صباح المنذرین، ہم جہاں آئیں کسی کو سمجھائیں ڈرائیں کہ ایسے نہیں کرنا ہوتا، وہ نہ مانے تو ان کے لیے بہت برے عاقبت انجام ہوتا ہے، تم میرے پر نہ ڈرو، میں محفوظ ہوں۔ تسلی دی۔ محبت والے تھے نا، ان کو تکلیف نہ آ جائے، ان کو کچھ کوئی تکلیف نہ دے، کہا ہمارے سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، نمازوں کا خیال کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو لیکن مجھے بھی دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں، تو پھر آرام سے نماز پڑھنے، گھر والوں ایسے سجدے پہ سجدہ مارنا، یہ بھی ایسے پڑھتا ہے۔ ہمیں سارے مسائل میرے پر ڈالنی ہیں، وہ کتابیں سنت دعا چیزیں سارے پڑھو، جیسے علماء کہتے ہیں آقا جی سے نقل کرتے ہیں، جی ہاتھ بند کے ایسے لٹکا دیتا ہے ایسے، اور اتحیات پڑھتا ہے انگلی سے ادب سے ایسے اٹھاتا ہے ایسے، کیونکہ پتہ ہے خدا آپ کس کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ ایسے آرام سے ایسے کریں گے اس کے سامنے۔ نماز پڑھتے ہیں دیکھا اتحیات ایسے کرتا ہے، ایسے بجلی کی طرح، یہ
اب دوسروں کو میں کیا کہوں؟ یہ جو سے بڑے شکل مورت صورت جو بیٹھی ہوئی ہے، اثر اس کو نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کسی چیز میں ٹھنڈا ہوتا ہے، کسی چیز میں گرم ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈے کی جگہ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈی جگہ جہاں ٹھنڈا رہنا چاہیے، جہاں گرمی ہو وہاں گرمی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ کا مال کوئی چورا، آپ ٹھنڈے ہی رہیں تو یہ تمہارے ٹھنڈا رہنے کی وجہ ہے؟ آپ کی غیرت کا تقاضا ہو اور کوئی ایسا معاملہ کرے، آپ کو ٹھنڈا رہنا چاہیے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ حق باطل کی بات ہو، حق بات ہو تو ٹھنڈا نہیں رہنا چاہیے، بول دینا چاہیے یا خاموش کر دینا چاہیے، طاقت نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا کیا فلانے کا جنازہ پڑھنا، کہا میں نہیں جاؤں گا، کیا کیوں؟ کہا اس سے ساری راضی تھے، جو سچا آدمی سے سب راضی نہیں ہو سکتے۔ ہندو بھی میرا بھائی ہے، کافر بھی میرا بھائی ہے، عیسائی بھی میرا بھائی، بھائی چارہ۔ لیکن تمہارا ظاہری عمل پر ضرور نظر ہونی چاہیے، شریعت کے سے تمہارا بھائی ہو، تمہارا بہن ہو، تمہارا لیڈر ہو، تمہارا قائد ہو، تمہارا پیر ہو، تم کو یہ دیکھنا چاہیے خدا رسول کے معاملے میں مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس کے حساب سے تم کو یقین کرنا چاہیے۔ جو نماز میں نہ مضبوط ہو، دین میں نہ مضبوط ہو، ہاں جی، قرآن کے حکم میں مضبوط نہ ہو، ہاں جی، ان چیزوں کی لاپرواہی کرے، توجہ نہ دے، اس پر یقین کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ ہاں، تو ہم کو قرآن کہے کہ اعمال کو دیکھو، اعمال کے حساب سے۔ تو بعض لیڈر بھی اعمال اچھے ہوتے ہیں، بعضوں کے اعمال اچھے ہوں نہ ہوں لیکن اس کی ذات تک ہوتے ہیں، تم کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن تمہارا فائدہ کر جاتا ہے۔ تم اس فائدے کو دیکھو، اس کی ذات کے اعمال ہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، پتہ ساری پڑھتا تھا، 5 پڑھتا تھا، اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہ تم جماعت سے نہ پڑھو۔ کوئی لیڈر آتا ہے تمہارے دین کے معاملے میں دخل تو نہیں دیتا کہ تم نماز نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، لیکن جب آپ اس کے معاملے میں دخل دیتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ان کو ادھر سے غصہ آتا ہے۔ جب آپ آقا کی طرف آ گئے، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی لیڈر کی، کسی کی؟ آقا کے بعد کسی کی ضرورت ہے تم کو؟ تم اس طرف آ گئے، تمہارا دین دنیا کے کام خود ہوں گے۔ اگر آپ آقا کی طرف آتے ہیں، کلمہ سچا پڑھا ہے، آپ اس چیزوں سے بالکل دور ہو جائیں، کسی تنظیم میں تعلق نہ ہو تمہارا بس تعلق ہو جو خدا چاہتا ہے، نبی چاہتے ہیں، وہ کام آپ کریں، آپ کے کام خدا سارے خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ ہاں، خدا کی رحمت آئے گی، آپ کے ناممکن کام سیدھے ہوں گے۔ رسول اللہ حیات النبی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، جب ان کی رحمت کی نظر آئے گی سارے کام ہو جائیں گے۔ تم کیوں نفاق کرتے؟ اس کے پاس جاؤ، کسی کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر طریقت کی رستہ لینا ہے تو تمہارے تعلق سب سے ٹوٹ جائیں، تمہارا تعلق بس خدا سے رہے، رسول سے رہے۔ اگر وہ تعلق تمہارا سچا ہوگا تو تم سے نمازیں، تم سے وظیفے، تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ، کہ جس چیز اس کی عزت پہ کوئی ایسی بات نہ کہ یعنی عظمت کے خلاف، وہ تم کو برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پتہ یہ لوگ عظمت رسول کے قائل نہیں ہیں تو فتنہ قتل سے زیادہ ان سے تمہارا گھل مل کے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، بس دور سے سلام۔ جو عظمت رسول کے قائل نہ، ان سے دور رہو، فتنہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہر چیز میں ہماری نیت خدا اور رسول کے معاملے میں مضبوط ہو۔ باقی عمل کی کمزوری ہے، اس کی کسی حد تک معافی آسانی سے ہو جائے گی اگر نیت ٹھیک ہے۔